تعالى عز وجل في كلامه المعجز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں 2 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ایک تاریخی حیثیت رکھتے ہیں. 15 اگست 1947 جس میں ملک انگریزوں سے آزاد ہوا، اور دوسرے 26 جنوری 1950 جس میں ملک کا کانسٹیٹیوشن، آئین اور دستور بنا. سال میں جب بھی یہ 2 تاریخی دن آتے ہیں تو ملک میں جگہ جگہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، غرض یہ کہ مختلف مقامات پر اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کی قربانیوں کو بیان کیا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، جنہوں نے اس ملک کی خاطر قربانیاں دی. لیکن حقیقت یہ ہے اور سچائی یہ ہے کہ ان لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، پھانسی کے پھندوں پر کچوما، اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں اور اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کے مشن کو اور مقصد کو اپنے ملک کو آزاد کرانا بنا لیا تھا. لیکن آج انہی کو تاریخ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج انہی کی قربانیوں کو بیان کرنے سے گریز کیا جاتا ہے. اس لیے آج کا یہ پروگرام آپ کے سامنے رکھا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس ملک کی اصل تاریخ بتائی جائے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں علماء کا، مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے، اور انہوں نے اس ملک کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد آزادی وطن سب سے پہلے 1857 میں ہوا. نہیں، جس وقت سن 1498 میں انگریز اس ملک میں آتا ہے اور 1601 میں منظم طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے تاجروں کا بھیس پہن کر اس ملک میں اپنے ناپاک قدم رکھتا ہے، اسی وقت سے ان کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارت کی اپنی ایک کمپنی بناتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی نام اسی لیے رکھتے ہیں چونکہ یہ لوگ بنگال کے راستے سے، کلکتہ کے راستے سے ہندوستان پر آتے ہیں، اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی اس کا نام رکھا گیا. لیکن اس وقت کسی کو یہ احساس نہیں ہو پاتا ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ انگریز چاہتا کیا ہے اس ملک. سب سے پہلے جس شخصیت نے حساسیت کا ادراک کیا ہے اور سب سے پہلے جس نے اس چیز کو بھانپا ہے وہ شیر احمد سرہندی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی شخصیت ہے. لیکن ان کی بات کو کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے، اور 1757 میں نواب سراج الدولہ سب سے پہلے ان کے خلاف معرکہ آرائی کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں. نواب سراج الدولہ کے بعد سن 1782 میں حیدر علی ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہیں، برٹشوں کو اس ملک سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کامیابی ہاتھ نہیں لگتی ہے. سن 1782 کے بعد سن 1799 میں عظیم باپ کے عظیم بیٹے سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ انگریزوں کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ شہید کر 99 میں جب ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو انگریز ان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے ملک ہمارا ہو گیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اب تک
یعنی ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے دور تک انگریزوں کا اس ملک پر مکمل طور پر قبضہ نہیں ہو پایا تھا. خود انگریز کہہ رہا ہے کہ آج ہمارے اس ملک پر قبضہ ہوا ہے، اور انگریز یہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے خلق خدا کی، یعنی جنتا جو ہے، مخلوق جو ہے، وہ اللہ کی ہے، حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے. اس وقت اگر کسی طبقے نے جانچا ہے اور کسی شخصیت نے حساسیت کا ادراک کیا ہے تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے. انگریز کے خلاف میدان عمل میں آنا اور ان کے خلاف محاذ آرائی کرنا ہندوستان میں رہنے والے ہر شخص اور ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے. نہ جانے اللہ نے ان کے اس فتوے میں کیا تاثیر رکھی تھی کہ ان کا یہ فتویٰ پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے. اور ہندوستان میں بسنے والے ہر شہری کے اندر، ہر ویکتی کے اندر انگریزوں کی دشمنی بڑھ جاتی ہے اور انگریز کے خلاف میدان عمل میں آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا چند سالوں کے بعد انتقال ہو گیا. لیکن اپنے بعد کچھ ایسے تلامذہ کو، ایسے افراد کو اور ایسے شاگردوں کو تیار کرتے جاتے ہیں جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی امانت کو اپنے سینے میں لیے ہوتے ہیں اور انہوں نے ان کی اس امانت کو ادا کرنا اور اس کو ادا کرنا اور نبھانا اپنا فریضہ سمجھ رکھا. حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد رائے بریلوی یہ دونوں حضرات خصوصی طور پر انگریز کا مقابلہ کرتے ہیں، پورے ملک کے دورے کرتے ہیں، حضرت شاہ صاحب کے مشن کو عام کرتے ہیں، انگریزوں سے برسر پیکار رہتے ہیں. لیکن بالاکوٹ کی پہاڑی پر 1831 میں ان حضرات کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. جب یہ دونوں حضرات بھی شہید کر دیے گئے تو 1857 میں متفقہ طور پر متحد ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ملک میں بسنے والے ہر مذہب کو ماننے والے لوگوں نے ایک متفقہ پلیٹ فارم تیار کیا. ہندو مسلمان سب نے مل کر اس دیش کی لڑائی میں انگریزوں سے پنجہ آزمائی کی، ان سے مقابلہ کیا. لیکن 1857 میں بھی مسلمانوں کو ہزیمت کا اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بے شمار مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. مورخ لکھتا ہے کہ 1857 میں صرف 33,000 علماء کو شہید کر دیا گیا تھا. بعض نے لکھا ہے 40,000 علماء کو شہید کر دیا. لیکن حضرت الاستاد مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ صرف 33,000 علماء کو شہید کر دیا گیا تھا سن 1857 کی جنگ آزادی میں. عجیب طرح کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. دلی اس وقت علم کا مرکز اور منبع سمجھی جاتی تھی، لیکن دہلی کا یہ حال ہو چکا تھا کہ نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. اس صورتحال کو بھی اگر کسی طبقے نے جانچا ہے تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے علماء اور اکابرین کا طبقہ ہے. اب ہمارے اکابرین نے مقابلے کی لائن تبدیل کر دی کہ انگریزوں سے مقابلہ کرنا اور ان سے جہاد کرنا یہ سود مند اور نفع بخش نہیں ہوگا. اس لیے مقابلے کی لائن تبدیل کر دی. چونکہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. جو مسلمان بچے یتیم ہو گئے تھے، انگریز اب انہی کو پکڑتا اور کہتا کہ آؤ ہم تم کو مفت پڑھائیں گے، مفت تعلیم دیں گے. ہمارے اکابر نے بھی یہ فیصلہ کہ 9 سال کے بعد 1866 میں مادر علمی ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی گئی اور اس مدرسے کا قیام عمل میں آیا تاکہ ایک طرف مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دی جائے، قرآن و حدیث کے علوم سے ان کو آراستہ کیا جائے، ان کے سینوں کو
اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے معمول کیا جائے، تو دوسری طرف ان کے خلاف ایسے افراد تیار کیے جائیں اور ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکے، انگریزوں کے خلاف میدان عمل میں آ سکے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے ٹھیک 2 سال کے بعد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے اشارے پر اور ان کے حکم پر ایک انجمن کا قیام عمل میں آیا جس کا نام تھا انجمن سماعت التربیہ، اور اس کا صدر بنایا گیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ کو۔ شیخ الہند یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے۔ جس وقت مدرسہ قائم ہوا تھا اس وقت صرف ایک استاد تھے اور ایک شاگرد تھے۔ جو شاگرد تھے وہ مولانا محمود حسن دیوبندی، جن کو آج دنیا شیخ الہند کے نام سے جانتی ہے، اور جو پڑھانے والے تھے ان کا نام بھی محمود تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند کو اس انجمن کا صدر بنایا گیا اور حضرت نانوتوی کا چند سالوں کے بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ساری کی ساری ذمہ داری حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے کاندھوں پر آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ الہند ایک طرف دارالعلوم دیوبند میں مسند حدیث کو سنبھالے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ان کے خلاف انگریزوں کے خلاف ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں جو ان سے مقابلہ کر سکے اور اپنے ملک کو آزاد کرا سکے۔ جو طلبہ دارالعلوم سے پڑھ کر جاتے ہیں وہ ملک کے جس علاقے میں اور جس خطے میں پہنچتے ہیں حضرت شیخ الہند کی اس فکر کو عام کرتے ہیں۔ طلبہ ملک سے کھینچ کر دارالعلوم میں اور اس کے نئے پر قائم شدہ مدارس سے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، اور 30 سال کا طویل عرصہ ہو جاتا ہے اسی میدان میں کام کرتے کرتے حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقا اور ان کے شاگردوں کو اسی میدان میں کام کرتے کرتے۔